کیا کبھی رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا خالی اور خاموش خلا ہے، یہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب ہم عموماً جب کائنات کا تصور کرتے ہیں نا، تو ذہن میں ایک بے کراں اور سنسان سا اندھیرا ابھرتا ہے۔ بس ایسا لگتا ہے کہ جہاں کچھ ستارے اور سیارے بس یوں ہی پیر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کائنات کو محض ایک مشین بنا دیتا ہے۔ ہاں، ایک مشین، اور سچ پوچھے تو ایک انتہائی تنہا اور اداس جگہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر وہ جگہ جسے ہم بالکل خالی سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل کائنات کا سب سے مصروف، سب سے زیادہ منظم اور ہستیوں سے بھرا ہوا مقام ہو؟ دیکھیں، یہ سوال ہی انسانی سوچ کے دھارے کو یکسر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہم انسانوں کی یہ ایک بنیادی خامی کہہ لیں یا عادت کہ ہم چیزوں کو صرف ان کی مادی حیثیت میں تولتے ہیں۔ صحیح، ہم مادہ ڈھونڈتے ہیں ہر جگہ۔ بالکل، جب ہمیں کسی جگہ پر کوئی ٹھوس مادہ یا جسم نظر نہیں آتا تو ہم فوراً فرض کر لیتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ خلا کو ہم محض ایک ویکیوم سمجھ لیتے ہیں، مطلب ایک خالی کینوس۔ لیکن حقیقت کی جو پرتیں ہیں اس مادی کینوس سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہیں۔ اور اسی لیے آج کا یہ تفصیلی جائزہ اتنا اہم ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کائنات کے اس روایتی اور خاموش تصور کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک انتہائی حیران کن اور میرا مطلب ہے ایک بہت ہی فلسفیانہ متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ مولا امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ایک مشہور خطبے کا اقتباس ہے، جس میں ملائکہ یعنی فرشتوں کی خلقت اور ان کے کائناتی ڈھانچے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس متن کی جو گہرائی ہے وہ واقعی لاجواب ہے۔ بالکل، اس متن میں ایک جملہ ہے جو سیدھا ذہن پر دستک دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے اونچے آسمانوں کے درمیانی حصوں کو کھولا اور انہیں اپنے فرشتوں کی مختلف قسموں سے بھر دیا۔ چلیں ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ ہمارا آج کا واحد مقصد اس تحریر کے اندر موجود پیچیدہ کائناتی ڈھانچے پر بہت ہی گہرائی سے تبصرہ اور تذکرہ کرنا ہے۔ ہاں، اور یہ جو الفاظ ہیں آسمانوں کے درمیانی حصوں کا کھلنا اور ان کا بھر جانا، یہ کسی عام منظر کشی کا حصہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کوئی استعارہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری محدود نظروں سے پوشیدہ حقیقت کے بے شمار پردے موجود ہیں۔ جب وہ پردے ہٹائے جاتے ہیں تو وہاں کسی قسم کا خالی پن یا سناٹا نہیں ملتا۔ تو پھر کیا ہے وہاں؟ وہاں بلکہ زندگی، بیداری اور شعور کی ایک ایسی سطح موجود ہے جو ہمارے مادی اور زمینی تصورات سے کئی زیادہ عظیم الشان اور گنجان ہے۔ یہ کائنات ایک مردہ مشین نہیں ہے، بلکہ ایک دھڑکتا ہوا پوری طرح باشعور وجود ہے۔ واہ، ایک دھڑکتا ہوا باشعور وجود۔ یہاں سے یہ متن جس طرح ان فرشتوں کی حالت بیان کرتا ہے، وہ سننے والوں کے لیے اور سچ کہوں تو ایک عام انسانی ذہن کے لیے الجھن اور حیرت کا بے وقت سبب بنتا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے بہت بالاتر ہے۔ بالکل۔ اقتباس ہمیں بتاتا ہے کہ ان فرشتوں کی ہستی کا بنیادی مقصد ایک خالص عبادت ہے۔ متن کے مطابق ان میں سے کچھ سجدے میں ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، مسلسل ایک ہی حالت میں۔ ہاں، کچھ صفے باندھے کھڑے ہیں جو اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، اور کچھ مسلسل تسبیح بیان کرتے ہیں جو کبھی تھکتے نہیں۔ اگر میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمثیل دوں تو یہ ایک ایسی ابدی سمفنی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایٹرنل سمفنی، کیا بات ہے۔ ہاں، جہاں ہر ساز صرف ایک ہی سر کو ہمیشہ کے لیے نہایت کمال کے ساتھ بجا رہا ہو۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک شدید نوعیت کا سوال ابھرتا ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ وجود صرف ایک ہی عمل میں قید ہے، جیسے کہ فرض کریں کوئی اربوں سال سے صرف سجدے میں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا پوٹینشیل، مطلب اس کی صلاحیتیں محدود ہو گئی ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ زاویہ ہے۔ مطلب ایک ہی سر بجانے والے ساز کو ہم کمال کی معراج کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے، کیونکہ ہم اسے انسانی نفسیات کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو انسانی نفسیات کا زاویہ کیا ہے؟ انسانوں کی دنیا میں ہم ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہم ملٹی ٹاسکنگ کو ایک بہت بڑی خوبی سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہم تو سی وی میں لکھتے ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکر ہیں۔ بالکل، ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں کیونکہ ہماری فطرت میں ایک اضطراب ہے، ایک بے قراری ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم تبدیل نہیں ہو رہے تو بس ہم رک گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ صحیح، ترقی کا مطلب ہی تبدیلی ہے۔ ہمارے لیے ہاں، لیکن جب ہم اس غیبی دنیا کے اصولوں پر غور کرتے ہیں نا، تو یہ بظاہر نظر آنے والی محدودیت دراصل ایبسولوٹ فوکس یعنی خالص ترین یکسوئی کی علامت ہے۔ ایبسولوٹ فوکس۔ ہاں، انسانوں کا ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا دراصل ان کی عدم تکمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ فرشتوں کا ایک ہی حالت میں قائم رہنا ان کی تکمیل کا ثبوت ہے۔ مجھے اس بات کو ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر ایک ہستی صرف رکوع میں ہے تو وہ اپنی باقی صلاحیتوں کا کیا کر رہی ہے؟ اچھا، اس کو ایسے دیکھتے ہیں۔ کیا اس کے وجود کا پورا تعارف بس وہی ایک جھکا ہوا زاویہ ہے؟ اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانوں کو عبادت کرنے یا کسی بھی کام پر توجہ دینے کے لیے اپنے ذہن، اپنے جسم اور اپنی مختلف خواہشات کو آپس میں لڑا کر یکجان کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، فوکس کرنا پڑتا ہے بڑی مشکل سے۔ بالکل، ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کی سطح پر وہ عمل انجام نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ وہ خود وہ عمل بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ خود عمل بن چکے ہوتے ہیں۔ جی، اگر ایک فرشتہ رکوع میں ہے تو اس کا مکمل شعور، اس کی ہستی، اس کی تخلیق کا کل مقصد اور اس کی ذات کا عروج اسی ایک حالت میں 100% مجتمع ہے۔ تو انہیں بدلنے کی ضرورت ہی نہیں؟ بالکل نہیں، ان کے ہاں تبدیلی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ تبدیلی تب آتی ہے جب آپ نے کسی بہتر حالت کی طرف جانا ہو۔ جب ایک وجود پہلے ہی اپنے مقصد کی خالص ترین اور کامل ترین شکل میں موجود ہو تو وہاں تبدیلی کا مطلب ترقی نہیں ہوگا بلکہ زوال ہوگا۔ کیا بات ہے! تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دنیا میں تبدیلی ترقی کی علامت ہے، لیکن ان کی دنیا میں تبدیلی کی ضرورت کا نہ ہونا ان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ عین اسی طرح انسانی ذہن تبدیلی کو زندگی سمجھتا ہے، لیکن روحانی اور غیبی نظام میں ایک کامل حالت پر مستقل مزاجی سے ٹھہر جانا ہی کمال کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صحیح۔ وہ ایک ہی سر بجا رہے ہیں، لیکن وہ سر اتنا کامل ہے کہ اس میں کسی اور سر کی ملاوٹ اس کی خالصیت کو ختم کر دے گی۔ یہ وضاحت واقعی ایک بالکل نیا تناظر دیتی ہے، لیکن اچھا، اب اس سے اگلا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ایسی مستقل، ابدی اور نہ بدلنے والی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہر ہے کسی حیاتیاتی وجود سے تو کام نہیں چل سکتا نا۔ ہمارا جسم تو جواب دے جائے گا۔ 100%۔ انسانی جسم تو چند گھنٹوں میں تھک جاتا ہے۔ ہاں، تو متن اس بات کی گہرائی میں جاتا ہے کہ ان کی فطرت کیا ہے۔ لکھا ہے کہ نہ ان پر آنکھوں کی نیند طاری ہوتی ہے، نہ عقلوں کی بھول چوک، نہ بدنوں کی سستی اور نہ فراموشی کی غفلت۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ اب اگر میں اسے آج کی جدید دنیا کی آنکھ سے دیکھوں نا، تو یہ مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا کسی سپر کمپیوٹر کے نیٹ ورک کی طرح لگتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، جو بغیر کسی ری بوٹ کے مسلسل چل رہا ہے، لیکن اگر انہیں بھولنے، تھکنے یا سونے کا آپشن ہی نہیں دیا گیا تو پھر ان کی اس اطاعت میں کمال کیا ہے؟ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ کیا یہ ایک مشینی پروگرامنگ کی طرح نہیں ہو گیا جہاں وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے؟ اس میں شعور یا لگن کا پھر کیا کام رہ گیا؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں مشین اور لطیف روحانی ہستی کا فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہیں پر لوگ اکثر مات کھا جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، ایک مشین یا سپر کمپیوٹر اس لیے نہیں تھکتا یا غفلت کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس شعور سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مردہ چیز ہے جو صرف دی گئی ہدایات پر چل رہی ہے۔ ہاں، مشین تو مشین ہے۔ لیکن یہ متن جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے وہ کائنات کی سب سے زیادہ باشعور ہستیاں ہیں۔ مشین کے پاس انتخاب نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس جان نہیں ہے۔ صحیح۔ جبکہ فرشتے ایک ایسی ابدی بیداری کی حالت میں ہیں، مطلب ایک ایٹرنل ویکفulness، جہاں ان کا شعور اتنا روشن ہے کہ اس میں غفلت کے اندھیرے کا گزر ہی ممکن نہیں۔ تو پھر وہ انسانوں کی طرح تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ ذہن تو انسانوں کے پاس بھی ہے، شعور ہم میں بھی ہے نا، لیکن ہم تو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب اس ربط میں ہے جو متن بڑی باریک بینی سے بیان کرتا ہے۔ متن کے الفاظ پر ذرا دوبارہ غور کریں۔ بتائیں۔ وہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سوتے نہیں، بلکہ آپ ترتیب پر دھیان دیں۔ آنکھوں کی نیند اور بدنوں کی سستی کا نہ ہونا دراصل عقلوں کی بھول چوک اور فراموشی کی غفلت کو ناممکن بنا دیتا ہے۔
اچھا، یعنی جسمانی سستی کا تعلق دماغی غفلت سے ہے۔ بالکل. انسان آخر کیوں بھولتا ہے؟ کیونکہ اس کا شعور ایک بھاری مادی جسم کے اندر قید ہے. ہمارا دماغ کام کرنے کے لیے توانائی استعمال کرتا ہے، حیاتیاتی کیمیکلز خرچ کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے تھک جاتا ہے۔ ہاں، ہماری عقل ہمارے جسمانی بوجھ تلے دب جاتی ہے اور ہمیں دوبارہ تر و تازہ ہونے کے لیے نیند یعنی ایک قسم کی عارضی موت کی ضرورت پڑتی ہے. گویا انسان کی غفلت اس کے جسم کی محدودیت کا نتیجہ ہے، نہ کہ اس کی روح کی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہی وہ بنیادی نکتہ ہے. چونکہ یہ فرشتے مادی کثافت یا اس حیاتیاتی بوجھ سے مکمل طور پر پاک ہے، ان کا وجود نوری اور لطیف ہے. اس لیے ان کی عقلیں کبھی دھندلاتی نہیں ہیں. ان کا شعور ایک ایسا روشن چراغ ہے جسے بجھانے والی کوئی جسمانی ہوا وہاں موجود ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی عبادت مجبوری نہیں ہے؟ بالکل نہیں. لہٰذا ان کی عبادت کوئی مشینی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے بے پناہ اور غیر محدود شعور کی مسلسل اور حاضر کیفیت کا نام ہے. وہ ہر لمحے بغیر کسی رکاوٹ کے 100% حاضر ہیں. واہ! جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ یہ ہستیاں تھکاوٹ، نیند اور بھول چوک کے بوجھ سے مکمل طور پر آزاد ہیں، تو ایک بہت ہی منطقی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ کائنات جیسے بے پناہ اور پیچیدہ نظام کو بغیر کسی تعطل کے چلانے کے لیے بالکل ایسے ہی بے عیب آپریٹرز کی ضرورت ہے، اور یہی بات ہمیں ان کے کائناتی فرائض کی طرف لے جاتی ہے۔ کائناتی نظام کا چلنا، یہ حصہ تو باقاعدہ ایک بے عیب اور انتہائی منظم کائناتی حکومت کا، مطلب ایک کاسمک گورنمنٹ کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ جس میں کمیونیکیشن گیپ یا کسی بھی قسم کی انسانی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ متن بتاتا ہے کہ ان فرشتوں میں سے کچھ وحی کے امین ہیں، کچھ رسولوں تک پیغام پہنچانے والی زبانیں ہیں، اور کچھ فیصلوں اور احکام کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ ہاں، یہ ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بندوں کے نگہبان بھی ہیں اور جنتوں کے دروازوں کے دربان بھی۔ اگر میں اس کی تشبیہ دوں نا تو یہ جیسے کسی سب سے بڑی سلطنت کے اعلیٰ ترین سفارتکار، مواصلاتی نظام کے سربراہان اور انتہائی قابل اعتماد سیکیورٹی فورسز کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہترین تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑی الجھن کا شکار ہوں۔ کیسی الجھن؟ ایک طرف ہم نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جو بس ابدی سجدے یا رکوع میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ فرشتے ہیں جو پیغام رسانی، حفاظت اور دربانی جیسے انتظامی کاموں میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ کیا انسانوں کی حفاظت کرنے اور پیغام پہنچانے کا کام ان کی اس خالص حالت کو کمزور نہیں کرتا؟ مطلب کیا ان کاموں کو محض ایک ڈیوٹی سمجھنا چاہیے یا یہ بھی عبادت کی کوئی شکل ہے؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کی وحدت کو دیکھنا ہوگا۔ متن بڑی خوبصورتی سے فرشتوں کی دنیا کی ذمہ داریوں کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اچھا، 2 حصے کون سے؟ ایک وہ طبقہ ہے جس کا رخ فقط خالق کی طرف ہے، جن کی توجہ مکمل طور پر اندرونی ہے اور وہ خالص اور براہ راست عبادت میں غرق ہیں۔ یعنی وہ جو سجدے اور رکوع میں ہے؟ بالکل۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا رخ خالق کے احکامات کے نفاذ کی طرف ہے، یعنی کائنات کے بیرونی، انتظامی اور حفاظتی کاموں پر۔ تو کیا یہ دونوں مرتبے میں برابر ہیں؟ دیکھیں، روحانی دنیا میں کسی حکم کی تعمیل کرنا بذات خود سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب ایک فرشتہ انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہے نا، تو وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اسے انسان سے کوئی آنسیت ہے، اچھا، بلکہ وہ خالق کے حکم کی تکمیل کر رہا ہے۔ یہ انتظامی کام قطعی طور پر ان کی عبادت ہی کا حصہ ہیں۔ اور یہاں ایک اور اہم نکتہ ہے۔ جی فرمائے۔ وحی کے آمین ہونا اور رسولوں کے لیے زبانیں بننا یہ واضح کرتا ہے کہ غیبی دنیا کا ہماری اس مادی اور انسانی دنیا کے ساتھ کتنا گہرا اور مسلسل رابطہ ہے۔ مطلب ہم کٹے ہوئے نہیں ہیں ان سے؟ بالکل نہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی ٹھوس دیوار نہیں ہے۔ یہ ایک زندہ اور متحرک نظام ہے جس میں یہ بے عیب فرشتے معلومات اور احکامات کی ترسیل بغیر کسی تاخیر یعنی زیرو لیٹنسی اور بغیر کسی ملاوٹ یعنی زیرو ڈسٹورشن کے کر رہے ہیں۔ رسولوں کی طرف پیغام پہنچانے والی زبانیں، یہ الفاظ مجھے رک کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک پیغام رساں یا ڈاکیے کا تصور نہیں ہے جو ایک لفافہ دے کر فارغ ہو جائے۔ ہاں،
ڈاکیے کو تو خط کے اندر لکھے مواد سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بالکل۔ جب متن کہتا ہے کہ وہ زبانیں بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پیغام کی روح، اس کے جذبے اور اس کی سچائی کا مکمل مجسمہ بن جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ان کی امانت داری کا یہ معیار انسانی تصور سے باہر ہے۔ خیر، اب تک ہم نے ان فرشتوں کو دیکھا جو عبادت میں ہیں یا جو انسانوں اور کائنات کے انتظامی معاملات چلا رہے ہیں۔ جی۔ لیکن اب یہ اقتباس ہمیں اچانک کائنات کی آخری حدوں تک زوم آؤٹ کرواتا ہے۔ ہاں، اب ہم بڑے کینوس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کائنات کے بنیادی ڈھانچے کو اپنے کاندھوں پر سنبھالنے والے ایسے عظیم ترین فرشتوں کا نقشہ کھینچتا ہے جن کی وسعت کا تصور ہی انسانی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ متن کا وہ مقام ہے جہاں فزکس اور میٹا فزکس کی حدیں آپس میں مدغم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ سننے والوں کے لیے اگر ہم ان الفاظ کی وسعت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو متن کہتا ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے قدم سب سے نیچے کی زمینوں میں جمے ہوئے ہیں اور جن کی گردنیں سب سے اوپر کے آسمان سے نکلی ہوئی ہیں، اور جن کے کندھے عالم کے کناروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور جن کے شانے عرش کے پایوں کے برابر ہیں۔ اس ناقابل فہم ہجوم کو سمجھنے کے لیے فرض کریں ایک ایسی فلک بوس عمارت ہو جس کی بنیادیں محض زمین کی مٹی میں نہیں بلکہ حقیقت کی گہرائیوں میں ہو۔ ہاں، بلکہ کائنات کے طبیعتی قوانین کی آخری تہوں میں گڑی ہوں، اور جس کی چھت دکھائی دینے والی کائنات کے کناروں کو بھی چیرتی ہوئی باہر نکل جائے۔ یہ کاسمک جائنٹس ہیں جن پر وجود کا خیمہ کھڑا ہے۔ بالکل۔ لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب اگلا جملہ آتا ہے۔ لکھا ہے کہ ان کی نگاہیں عرش کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے پروں سے اس کے نیچے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی گہرا تصور ہے۔ میں اس تصور کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ ہم تو ہمیشہ بے پناہ طاقت اور ہجوم کو تسلط، پھیلاؤ اور اکڑ کے ساتھ جوڑتے ہیں نا۔ انسانی تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ جس ہستی کے قدم ساتویں زمین میں اور گردن آسمانوں سے بھی باہر ہو، جس کے کندھوں کے بیچ پوری کائنات سمٹ جائے، وہ ہستی اپنے ہی پروں میں سمٹی ہوئی اور نظریں جھکائے ہوئے کیوں ہے؟ طاقت اور عاجزی کا یہ حیران کن تضاد کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے تلخ سچائی ہے جو ہماری انسانی نفسیات کے بالکل برعکس کام کرتی ہے۔ کیسے برعکس کام کرتی ہے؟ ہماری زمینی دنیا میں رواج یہ ہے نا کہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت، اختیار یا ہجوم آتا ہے، اس کی گردن اتنی ہی اکڑ جاتی ہے۔ ہاں، ہم تو ذرا سی پاور ملنے پر خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن کائناتی ڈھانچے کا اصول مختلف ہے۔ یہ عظیم ترین فرشتے جو دراصل حقیقت کے ستون ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب طاقت اور وسعت اپنے کمال کو پہنچتی ہے نا تو اس کا لازمی نتیجہ تکبر نہیں بلکہ انتہائی درجے کی عاجزی ہوتا ہے۔ ان کا اپنے پروں میں سمٹ جانا اور نگاہیں جھکائے رکھنا دراصل خالق کی بے پناہ عظمت کے سامنے ان کے اپنے وجود کے مٹ جانے کا اعتراف ہے۔ کیا بات ہے! جس مخلوق کا دائرہ کار جتنا وسیع ہے نا، وہ اپنے خالق کے سامنے اتنی ہی زیادہ حقیر اور سمٹی ہوئی ہے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اور پھر متن کا آخری حصہ ایک اور رہسیمئی، میرا مطلب ہے ایک پراسرار بات کرتا ہے۔ وہ کیا؟ متن کہتا ہے ان کے اور اپنے سے نیچے والوں کے درمیان عزت کے پردے اور قدرت کے حجاب حائل ہے۔ میں پھر الجھن میں ہوں۔ پردے عام طور پر کسی چیز کو چھپانے کے لیے لگائے جاتے ہیں نا؟ ہاں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا یہ ہستیاں کوئی راز ہے جنہیں چھپایا جا رہا ہے، یا یہ قدرت کے حجاب کوئی مادی دیواریں ہیں؟ نہیں، ہمیں ان پردوں کو کپڑے، مادے یا چھپانے والی دیواروں کے طور پر بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل لیئرز آف ریالٹی یا حقیقت کی مختلف سطحیں ہیں۔ یہ پردے ان فرشتوں کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ نیچے والی مخلوقات کو بچانے کے لیے ہیں۔ بچانے کے لیے؟ کس چیز سے بچانے کے لیے؟ ان کے وجود کی بے پناہ ہیبت اور شدت سے۔ فرض کریں اگر آپ ایک ایٹمی ری ایکٹر کے بالکل قریب کھڑے ہوں تو وہ تو جلا دے گا۔ بالکل، تو اس کی توانائی کی شدت ہی آپ کے وجود کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آپ کو اس کے اور اپنے درمیان ایک حفاظتی تہ چاہیے ہوتی ہے نا؟ ہاں، ریڈیشن شیلڈ جیسی کوئی چیز۔ بالکل اسی طرح جو مخلوق روحانی اور کائناتی طاقت میں جتنی بلند اور عظیم ہے، اس کے وجود کا نور اور اس کی طاقت کی ہیبت اس قدر شدت ہوتی ہے کہ نچلے درجے کی کمزور مخلوق اس کا براہ راست سامنا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ اوہ، تو وہ پردے ایک شیلڈ ہے۔
ہاں، یہ عزت کے پردے اور قدرت کے حجاب دراصل وہی شعور اور طاقت کی شدت ہے جو نیچے والوں کو ان کا مکمل ادراک کرنے سے روکتی ہے، اور اس طرح کائنات کے اس عظیم الشان نظام کو ایک توازن میں قائم رکھتی ہے۔ طاقت کی وہ ناقابل برداشت شدت ہی دراصل وہ پردہ ہے۔ کیا گہری بات کی ہے آپ نے، طاقت کی شدت ہی دراصل پردہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم آج کی اس طویل اور گہری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں نا، تو ہم نے ایک ہی متن کے ذریعے کائنات کی اندیکھی پرتوں کا کتنا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ ہاں، یہ ایک مکمل سفر تھا۔ ہم نے آغاز کیا اس خاموش خلا کے تصور کو توڑنے سے، اور دریافت کیا کہ وہاں ایک ابدی سمفونی جاری ہے جہاں فرشتے مکمل یکسوئی کے ساتھ مستقل عبادت میں قید نہیں بلکہ اپنے کمال پر ہیں۔ بالکل صحیح۔ پھر ہم نے سمجھا کہ ان کی یہ فطرت جو نیند اور تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ کسی مشین کی طرح نہیں بلکہ ان کے وجود کی مادی کثافت سے پاکیزگی اور غیر معمولی شعور کا نتیجہ ہے۔ اور یہی شعور ان کو ان کے کاموں کے قابل بناتا ہے۔ ہاں، اسی بے عیب فطرت کی بدولت وہ وحی کی ترسیل، کائنات کی نگہبانی اور مواصلات جیسی انتہائی نازک انتظامی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے ان کائناتی ستونوں کا تصور کیا جو اپنی وسعت میں لامحدود نظر آنے کے باوجود اپنے خالق کے سامنے پروں میں سمٹے ہوئے عاجزی کی انتہا پر ہیں۔ اس جائزے نے واقعی کائنات کے خالی پر کو ایک مکمل، منظم اور دھڑکتی ہوئی حقیقت سے بدل دیا ہے۔ بالکل، یہ متن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ مادی دنیا اور یہ ستارے اکیلے نہیں ہیں۔ ہر طرف سے ایک نہایت کامل، غیر مشروط طور پر فرمانبردار اور طاقتور مخلوق نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، جو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس گہرے مطالعے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کے بعد میں تمام سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو شاید ہم سب کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیں۔ جی ضرور۔ ہم نے آج دیکھا کہ یہ پوری کائنات ایسی بے عیب، نہ تھکنے والی، بھول چوک سے پاک اور طاقتور ترین ہستیوں سے بھری ہوئی ہے جو ہمہ وقت غیر مشروط اطاعت میں مصروف ہیں۔ ان کے ہاں غلطی، نافرمانی یا غفلت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس اتنے عظیم اور بے عیب کائناتی نظام میں انسان جیسی انتہائی کمزور، ہر وقت بھولنے والی، جلدی تھک جانے والی لیکن ایک خود مختار مخلوق کی آخر کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا فرشتوں کا یوں پیدائشی طور پر بے عیب ہونا اور ان کا بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی اطاعت میں رہنا دراصل اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ انسان کی خامیوں سے بھری گرتے پڑتے مگر اپنے انتخاب سے کی گئی شعوری جدوجہد کی قیمت اس کائنات میں کہیں زیادہ ہے؟ جہاں اربوں بے عیب ہستیاں ایک کائناتی مشین کے پرزوں کی طرح فرما بردار ہیں، وہاں انسان کا اپنے نفس سے لڑ کر ایک سجدہ کرنا کتنا وزن رکھتا ہوگا۔ بے شک۔ یہ وہ مقام ہے جس پر غور و فکر کرنا اس معمے کو سمجھنے میں ایک نیا دروازہ کھول سکتا ہے، اور شاید یہی وہ فرق ہے جو کائنات کے اس بے عیب کینوس پر انسان کے داغدار لیکن خود مختار رنگ کو سب سے منفرد اور سب سے قیمتی بناتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے ارد گرد موجود اس اندیکھی اور عظیم و شان کائنات پر غور کرتے رہیے گا۔